बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबा खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रफ़क़ाए गिरामी, कल की आयत में आपने सुना था कि आसमान से पानी उतरता है और ज़मीन पर बरसता है तो खेतियाँ उग पड़ती हैं, सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन हो जाती है, जिसको देखकर महसूस ये होता है कि ये शायद हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन फिर मौसम बदलता है और जहाँ सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन थी वहाँ बिल्कुल एक जटिल मैदान बन के रह जाता है। बिल्कुल यही हाल इंसान की ज़िंदगी का है। ये समझता है कि ये शायद हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगी। मरना तो दूसरों ने है, मैंने कहाँ मरना है। वैसे कहा जाए तो कहता है कि दुनिया फ़ानी है, मैंने मर जाना है, लेकिन जनाजों में शरीक होकर भी जब ये चलता है तो अंदर से कोई आवाज़ दे रहे होता है मैंने कहाँ मरना है। लेकिन फिर एक दिन इसको मर जाना है, इसने इस दुनिया से गुजर जाना है। जिस तरह ज़मीन के ऊपर पानी पड़ता है और पानी की वजह से बीज उगता है, लेकिन उस बीज की वजह से जो फसल उगती है वो तबाह हो जाती है, लेकिन दिल की खेती पर ईमान का जो बीज उगता है उसकी वजह से जो अमले साले उगते हैं, इसके ऊपर कोई ख़ज़ा नहीं है, ये हमेशा के लिए उगते हैं। और इंसान जब इस दुनिया से गुजरता है तो इसकी छाँव में वो ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह तबारक व तआला मिसालों के ज़रिए अपनी बात को समझाता है। और आज जो बात कही है कि अलमाल वल बनून, बेटे और माल जो हैं, ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये हयात दुनिया की ज़ीनत है, दुनिया की हयाती की खूबसूरती हैं, दुनिया की हयाती की ज़िबाइश हैं, दुनिया और दुनिया की ज़िंदगी के लिए एक आजमाइश हैं, फितना हैं, इम्तहान हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन वल कनातीरिल मुकंतरा मिनज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआम वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ये सारी की सारी चीज़ें, खेती बाड़, खेतियाँ, बेटे, सोने और चांदी के ढेर, ये सारा का सारा जो है इंसान के लिए जीनत है और इंसान के लिए एक आजमाइश है। इसके बिल्कुल बरअक्स अल्लाह पाक ने फरमाया बाक़ियातुस सालिहात, जो बाकी रहने वाली नेकियां हैं, खैरुन इंदा रब्बिका, तेरे रब के नज़दीक वो ज़्यादा बेहतर हैं, खैर हैं, भलाई के काम हैं, सवाबन बदले के एतबार से, व खैरुन अमला, और इस एतबार से उनसे तवक्को लगाई जा सके, ये नेकियां जो हैं वो ज़्यादा माल और बेटों से ज़्यादा उम्मीद के काबिल भी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजर की उम्मीद भी इनसे ज़्यादा रखी जा सकती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाक़ियातुस सालिहात की जो तशरीह हमें समझाई है वो तो यही है कि हर वो काम जो इंसान के मरने के बाद इंसान की आखिरत के लिए मुफीद हो, वो बाक़ियातुस सालिहात में आता है। मारूफ है कि नेक औलाद आपकी बाक़ियातुस सालिहात में आती है, नेकियों के लिए मसाजिद की तामीर बाक़ियातुस सालिहात में आती है, इल्म फैलाना, इल्म को आम करना बाक़ियातुस सालिहात में आता है। और हमारे बुज़ुर्गों ने इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं। बादशाह होकर भी लोग अपने हाथों से कुरान मजीद लिखते थे और सवाब के नुक्ता नज़र से उनको लोग में फैलाते थे ताकि लोग पढ़ें और मरने के बाद हमारे काम आते रहें। मस्जिदों के बारे में आता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक दफ़ा मैं हज के मौके पर गया तो मेरी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। ये ताबी हैं और इन्होंने अपनी आंखों से सैयदना अनस को देखा। ये खाना काबा की दीवार के साए तले बैठे हुए थे, तो वहाँ वो इरशाद फरमा रहे थे कि जिस शख्स ने छोटी सी छोटी मस्जिद बनाई, छोटी सी छोटी, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, चाहे वो मस्जिद के अपने चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद ही, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। मसाजिद की ताबीर, कुओं का बनाना जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें, सराय का बनवाना जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें, और इल्म का फैलाना जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें, ये सारे के सारे बाक़ियातुस सालिहात के काम हैं। ये एक इमाम हैं शहाब ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, ये 9 साल के थे, इन्होंने हदीस का इल्म सीखना शुरू किया था। और ये कहते हैं कि जब मैं अपने असातिज़ा की महफ़िल में बैठा करता था तो वो मुझे तख्ते पर कुछ हदीसें लिख कर दिया करते थे और कहते थे कि तू इनको याद करके आ।
اور میں صبح بھی ایک سبق لیتا تھا، دوپہر کو بھی لیتا تھا، شام کو بھی لیتا تھا، اور میرے جلیس جو تھے یا میرے ہم مجلس لوگ جو تھے وہ اکتا گئے تھے، یار اتنا ذہین آدمی ہے یہ، اتنی جلدی سبق یاد کر لیتا ہے، ہمیں تو سبق یاد نہیں ہوتا اتنا۔ لیکن میرے اساتذہ مجھے اپنی مجلس میں بٹھاتے تھے اور کہتے تھے یہ شیخ صغیر ہے، یہ چھوٹا شیخ ہے، اور ان کو اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے۔ انہوں نے پھر علم حاصل کیا۔ ایک دن کسی نے اعتراض کیا کہ آپ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، بچہ ہے چھوٹا سا۔ انہوں نے کہا نہ مجھے کچھ نہ کہو، اس کے سلسلے میں کچھ نہ کہو، اس لیے کہ ہم تو اس دنیا سے جانے والے ہیں اور بعد میں علم کی شمع کو انہوں نے روشن کرنا ہے۔ یہ پھر مصر چلے گئے، اور مصر ان کے تقوی کا یہ حال تھا کہ جب یہ گلیوں سے گزرتے تھے تو اپنی انگلیوں میں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ کیوں ٹھونس لیتے تھے؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ مصر کی جو عورتیں تھیں وہ بہت لڑاکی تھیں، اور وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتی تھی تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتی تھیں، اور میں اپنی کانوں میں اس لیے انگلیاں ٹھونس لیتا تھا تاکہ ان کی گالیاں نہ سنوں، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ جب کوئی غلط بات کانوں کے اندر پہنچتی ہے تو خیر کی بات وہاں سے نکل جاتی ہے۔ یہ ان کی خیر اور تقوی کی کیفیت تھی۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ امام مالک کا یہ زمانہ ہے جس میں یہ رہ رہے۔ امام مالک نے ان کو پیغام بھیجا کہ مدینے لوٹ آئیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ رہنے کی سب سے اچھی جگہ ہے۔ تو انہوں نے امام مالک کو یہ جواب دے بھیجا کہ مدینہ اس وقت تک مدینہ تھا جب وہاں لوگ رہا کرتے، اب تو آپ جیسے لوگ رہتے ہیں۔ امام مالک کو انہوں نے کہا اب تو آپ جیسے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ اور پھر امام مالک کہتے ہیں کہ جب یہ حج کے سفر پر آیا کرتے تھے، وہاں کے بڑے بڑے شیوخ لائن میں کھڑے ہو کر ان کا دیدار کیا کرتے تھے اور ان سے ہاتھ ملایا کرتے تھے، اور ان لائن میں کھڑے ہوئے لوگوں میں ایک میں بھی ہوتا تھا کہ اپنی باری پر ان کے ساتھ میں ہاتھ ملایا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ علم کی قدر ہے اور یہ علم کی شمع ہے جنہوں نے روشن فرمائی ہے، اور اس علم کی شمع کی وجہ سے آج جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بھی انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور کہتے ہیں اپنا خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز جب فوت ہوئے، اور ان کے بھائی یا ان کے کزن سلمان جو تھے، سلمان بن ملک، ان دونوں کے 11 بیٹے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے تو صاحب ظاہر ہے مرتے وقت اپنے بچوں کا مستقبل کے بارے میں انسان سوچتا تو ہے، تو کھڑے ہوئے تھے سارے بیٹے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمانے لگے بیٹے میں تمہارے لیے بہترین دنیا کی آسائشیں چھوڑ کر جا سکتا تھا، لیکن میرے سامنے 2 راستے تھے، یا میں تمہیں دنیا کی آسائشیں دے کر رخصت ہو جاؤں اور خود جہنم میں چلا جاؤں، یا پھر یہ ہے کہ میں تمہاری اچھی تربیت کروں اور تمہیں میں حرام سے بچاؤں، اور میں دنیا میں اس امید کے ساتھ چلا جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اچھا اجر عطا کرے۔ تو میں نے تمہیں اسی حالت میں چھوڑا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں بنایا، اس لیے کہ مجھے اللہ کی باتوں پر اعتبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ یتولی الصالحین، اللہ تعالیٰ صالحین کا ولی ہے، وہ تمہیں سنبھال لے گا، وہ تمہارا انشاءاللہ ہر لحاظ سے پشتیبان ہوگا، نگہبان ہوگا۔ اور اس کے بالکل برعکس جو ان کا کزن تھے یا ان کے بھائی تھے سلمان بن ملک، جب وہ مرے تو انہوں نے ایک ایک بیٹے کو 80 کروڑ دینار یا درہم دیے، 80 کروڑ۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے، انہوں نے 11 کے 11 بیٹوں کو ایڈجسٹ کیا اور کہیں نہ کہیں ان کو گورنر کوئی مال میں سے بنا دیا، اور انہوں نے بہترین زندگی گزاری۔ اور سلمان کے بیٹوں نے لوگوں نے سلمان کے بیٹوں کو دیکھا کہ وہ دمشق کے بازاروں میں بھیک مانگا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا اچھی تربیت آپ اپنے بچوں کی کر جائیں، جی یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ حرام کھلا کر اگر آپ اپنے بچوں کو پالتے پوستے ہیں تو یہ آپ کے لیے پھر صدقہ جاریہ نہیں بن سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے والباقیات الصالحات، باقیات الصالحات جو ہیں نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، عند ربک خیر عند ربک، بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے۔ یہ مال اور بنون بدلے کے اعتبار سے اتنی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بچے ہیں یا مال ہیں یہ کسی نہ کسی مقام پر جواب دے جاتے ہیں، لیکن باقیات الصالحات بدلے کے اعتبار سے، اور خیر عملہ بڑا بلیغ فکرہ ہے کہ امید کے اعتبار سے بیٹے بھی جواب دے جاتے ہیں، مال بھی جواب دے جاتے ہیں، لیکن باقیات الصالحات آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ اور ساری حدیثیں یاد آتی ہیں کہ جب تم قبر میں کسی کو پہنچاتے ہو سارے واپس آ جاتے ہیں، وہاں آپ کے پاس کیا رہتا ہے؟ آپ کے اعمال صالحہ رہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ دین و دنیا کے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما، اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ پاک مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اللہ تعالیٰ قرضوں اور مرضوں سے نجات نصیب فرما، اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و امداد فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ آمین یا رب۔